یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کہ اگر یہ لوگ یہی ہے عقیدہ ان کا کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، اس واسطے ہم آپ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہم محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے بتاتا ہے کہ اچھا سنو ان کی حالت، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اللہ کے رسول کہہ دیجئے اگر دار آخرت یعنی آخرت صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے جنت ہے، من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، ایسا کوئی اگریمنٹ ہے، فتمنوا الموت، تب موت کی تمنا کرو، مرنا نہیں پہلے جاگو، جنت ان کے واسطے اتنا۔ اب دیکھو یہ قصہ دیکھو بریلوی میں بتاتا ہوں، دیکھو سب سے زیادہ چدراں چڑھا کو دنیا کے پھچے بھاگ کو اپنی اپنی بزنس بڑھانے کے واسطے پھرتا کون بولو؟ اہل حدیث کی، بریلوی کی، آ گئی بات، سمجھے بات؟ سب سے زیادہ جینا جو چاہتا کون ہے؟ چدرا ہی نہیں کہیں چڑھا تھا جنت ملے گی بول کو، نہیں اس کا بزنس اوپن ہونا بول کو، آدھے درگاہ میں جتنے کاما کر کو آ کو چدرا چڑھاتے کی یا آ کر پھول رکھتے کی، ان کا بیس بہت کم لوگ ہیں جو یہ بولتے رہیں گے کہ بھائی مجھے جنت ملنا بول کو میں آ کو ان کو چدر چڑھایا، بھائی اللہ میرے گناہ معاف کر ڈالنا بول کو آ کو چدر چڑھایا، بھائی نہیں، 90% لوگ کئی کو آتے ہیں وہاں ان کی تجارت اچھی ہو جانا، ان کو صحت مل جانا، ان کی زندگی لمبی ہو جانا، ان کا ان کی اچھا مرنے والا کیا زندہ ہو جانا، بیماری چل جانا، اس کیسے اتنا آتے تو دنیا کی تمنا اتنا، یہ ایک مسئلہ۔ بھائی تم جب کہتے ہو تمہارے پاس خالص ولی ہیں، پوری جنت تمہاری اچھا ہے، تو موت کی تمنا کرو، یہی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی بولتا ہے۔ اگر تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنت پوری ہماری اچھا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو نا، دیکھو نا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ تمنا کرتے نا پورے مر جاتے اسی وقت، خلاص، ہاں، لیکن ڈر گئے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تمہارے لیے خالص جنت ہے تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، تو یہ ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز 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 کسی حالت میں بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو کچھ کرتوت کالے کرتوت آگے بھیجے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کیا سزا ملنے والی ہے۔ ہاں یہ کالے کرتوت، یہ سیاہ کرتوت جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ علماء یسوع بیٹھ کر، ان کو معلوم ہے یہ کیا کرنے والے ہیں، اسی واسطے کیا ہے اچھے لوگ 50-55 میں اڑ جاتے ہیں، یہ ان کے پیر 106 سال 103 سال سب جیلے کو اب بھی، ہاں کہاں اشارہ کر تو معلوم ہے ابھی 106 سال کا مریا معلوم، تو لمبی عمر کبھی نہیں اختیار کریں گے یہ، تو فرمایا فتمنوا الموت، تو یہ موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگوں نے جو کچھ بھی کرتوت کر کے بھیجے ہیں یہ خود ان کو معلوم ہے، اللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اچھا اس سے آگے کی بات سنو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی میں جینے کی حریص یہی بدبخت ترین قوم ہے، یہودی قوم۔ دنیا 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 دنیا، اور بعد نمبر 2 پہ کون آئے گا؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین ہے، نمبر 1 پہ یہودی۔ اچھا کیا خواہش ہے ان کی؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ایک آدمی ان میں کا چاہتا ہے کہ 100 سال، ہزار سال جی، الف سنہ، الف، ایک یہودی کی خواہش ہے 100 سال نہیں، ہزار سال جیے۔ ہاں یہ بل گیٹس بیٹھ کے جو کر رہا ہے نا پیچھے سے بہت بڑا کام لوگوں کو مارنے کا، خود قبر میں پاؤں لٹکا لے کے ہے، معلوم نہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اشارے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں نیٹ پہ۔ ہاں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک بھی 1000 سال جینے کا خواہش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ 1000 سال کیوں نہ پالیں لیکن عذاب سے تو یہ بچا کے نہیں رکھے جائیں گے، کتنی لمبی عمر پالیں، ان کے کرتوت جو ہے نا وہ ان کو عذاب جہنم میں لے جائیں گے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی، اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بہت سخی تھے، کان اجود الناس، اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بڑی تیز آندھی کی طرح چلتی، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسرے فی سبیل اللہ کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اطلاعاً اور ایک درخواست کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد السلام جو ہماری زیر نگرانی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور جو قرضہ باقی تھا گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا 70 لاکھ کا قرضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تعاون فرمایا اور آپ کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ڈالی، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 60 لاکھ روپئے ہم نے پے کر دیا، ادا کر دیا ہے، اور اب بقیہ تکمیل انٹیریئر ڈیکوریشن اور اے سی اور اسی طرح لفٹ اور ٹائلز اور سینیٹریز وغیرہ کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت ہے، پلس 10 لاکھ قرضہ، 80 لاکھ کی ضرورت ہے پورے۔ تو جو لوگ میرے بیانات کو لگاتار سنتے ہیں اور ہمارے مرکز کو جانتے ہیں، مرکز السلام کو اور مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور مرکز کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیے۔ رمضان المبارک میں 1 کا 10 ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو جتنا چاہے اتنا زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو آپ اس مرکز کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مرکز کے ایکٹیویٹیز اور مرکز کے اخراجات بھی 70-80 ہزار کے قریب پر منتھ ہوتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ اور اسی طرح افطار کا 1 دن کا خرچ مرکز میں تقریباً 4000 روپئے خرچ ہوتے ہیں، تو 4000 روپئے کے حساب سے کوئی 5 دن کی ذمہ داری، کوئی 10 دن کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تاکہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا دینا اور ان کے روزے کے کھانے پینے میں مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتا ہے بغیر وہ روزے دار کی ثواب کی کٹوتی کے، یعنی پورا ثواب اس کو 1 روزے کا دیتا ہے۔ تو یہ بہترین مواقع ہے۔ مرکز السلام آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں، اس 80 لاکھ کا جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، اور افطاری کا 4000 کا اماؤنٹ جو ہے، اور مرکز کو چلانے کے اور انتظامات کے لحاظ سے 70-80 ہزار کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے بڑھ کے آئیں، اور جو نمبرات دیے گئے ہیں اکاؤنٹ نمبر ہمارے مرکز کے، اور باہر والے ہیں تو ویسٹرن یونین سے یا آ کر ہمارے طلباء سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں، اور جی پے اسی طرح فون پے وغیرہ کے لیے 9884112044 سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں اس کاز میں، اللہ دینے والوں کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ ان کے رزق میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے ذریعے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔